شریعت متضل ہو، جنہوں نے خاص طور پر آج شرح کی مجلس طلب کی، اور ہمارے شریعہ کے ذمہ داران جو آخری دم تک اس کے لیے کوشاں رہیں کہ ہم لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میں درخواست کروں گا حضرت نائب امیر شریعت متضل ہو سے کہ تشریف لائیں اور جو کاغذ ان کے ہاتھ میں دیا گیا اور مشورے سے جو بات طے پائی ہے ان کا اظہار آپ کے سامنے کریں۔ محترم جناب مولانا مشرف صاحب رحمانی صاحب نائب امیر شریعت امارت شریعت اور صدر اجلاس مجلس شورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ معزز اور محترم اراکین شورا، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حالات آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، طوفان بلاخیز کے تھپیڑوں میں انسان اور سمندروں سے اٹھنے والی موجوں میں اور ان کے تھپیڑوں میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے، اور ایسی گرداب اور ان کی موجوں میں آدمی رہتا ہے کہ لگتا ہے کہ حالات بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، ٹوٹ ہو جائیں گے اور منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ مگر اللہ کے بندے جب مخلص ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی نیتیں جب اچھی ہوتی ہیں اور جب لوگ اپنے اداروں کے تئیں عظمت اور محبت رکھتے ہیں، جب لوگ اتحاد و اتفاق کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، جب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا ایثار اور اپنی قربانی کر کے ہم ملت کو بچا لیں اور ملت کے عظیم ادارے کا تحفظ عطا کر دیں، تو یقین مانیے کہ راہیں نکلتی ہیں، اور ایسی راہ نکلتی ہے تو امت میں ایک بہتر پیغام جاتا ہے۔ اور آج سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو 11 نفری کمیٹی آج بنی، جن حضرات کو اس طور پر بھیجا گیا کہ سب سے پہلے ہمارے محترم جناب احمد اشفاق کریم صاحب نے یہ رائے پیش کی کہ کم از کم 5 افراد کی دونوں تاریخوں والوں کی طرف سے طے ہو جائے۔ ان کی رائے کے مطابق میں نے اعلان کیا، اور جناب ہمارے بہت ہی محترم ظفر عالم صاحب جو ممبر اسمبلی ہیں اسمبلی بختیار پور کے، وہ بھی انہوں نے اسی انداز کی رائے پیش کی۔ میں نے اعلان کیا کہ آپ حضرات خود 5 افراد کی کمیٹی بنا لیں۔ ان حضرات نے 5 افراد کی کمیٹی بنائی، اور ڈاکٹر یاسین قاسمی صاحب کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ 11 نفری کمیٹی اس طرح تیار ہوئی، اور یہ 11 نفری کمیٹی جا کر آپس میں جس بات پر متحد و متفق ہو جائیں، تمام اراکین شورا اور مجمع نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ہم لوگ اس پر راضی ہوں گے انشاءاللہ، اور خیر کی راہ ہوگی۔ یہ حضرات تشریف لے گئے اور بیٹھے، اور لمبا بیٹھے، لیکن دیر تک بیٹھنے کے بعد جو راہ نکل کر آئی وہ بڑی کامیابی کی راہ نکل آئی۔ اسی لیے ہم سبوں کا ایمان و یقین اللہ کے اس کلام لازوال پر ہے جس میں خدا نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ کہ جب آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جانفشانی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، راہیں نکال دیتے ہیں۔ کون جانتا تھا کہ وہ لوگ جو آپس میں دست و گریباں تھے، وہ ایک پلیٹ فارم پر اس طرح متحد و متفق ہو کر، شیر و شکر ہو کر، ایسی رضامندی کے ساتھ ایک راہ نکال لیں گے؟ یقین نہیں آتا تھا لوگ۔ مجھ سے کہتے تھے لوگ کہ اگر آپ نے شورا بلائی تو ظاہر انتشار و خلفشار ہوگا، ہاتھا پائی ہو جائے گی، نہ معلوم کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ معزز اور محترم اراکین شورا ہیں جو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی مقتدر شخصیات پر مشتمل ہیں۔ یہ بڑے ارباب دانش و بینش ہیں اور بڑے صاحب فہم و فراست ہیں، یہ حضرات کوئی راہ نکال لیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ سب کے اس جمع ہونے کو اس طرح قبول کیا کہ راہ نکلی۔ ابھی مجھے بلایا گیا کہ ہم سب لوگوں نے ایک رائے پر اتفاق کر لیا ہے، اور ہم سب لوگوں نے دستخط بھی کر دیا۔ میں فیصلہ بعد میں سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کی تشریح اور بڑھ جائے گا۔ آپ حضرات سوچ رہے کہ ہوا کیا ہے، پہلے یہ تو بتایا جائے۔ یہ بلاغت کے خلاف بھی اور فساد بلاغت کے موافق بھی ہے کہ آدمی پوری تشنگی کے بعد جب سنتا ہے تو اس میں مزہ زیادہ آتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اب ایسی صورتحال میں پہنچا
تو جو میں نے کاغذ پڑھ کر ڈاکٹر یاسین قاسمی صاحب 11 نفری کمیٹی میں سنا رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور میں یہاں سے نکل کر اللہ کے سامنے سرب سجود ہو کر اللہ سے رو رو کر میں نے مانگا اور کہا کہ میرے مولا، جس طرح میدان بدر میں جنگ کے درمیان رات کی تنہائی میں آپ کے محبوب کبریا محمد رسول اللہ نے مانگا تھا کہ اللہ مٹھی بھر مسلمانوں کو بچانے کے لیے آج اسے کامیاب کر دے، میں نے یہی الفاظ کہہ کے خدا سے مانگا تھا کہ میرے مولا، ایک عظیم تنظیم جو اس ملک کی باوقار متحدہ ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، دنیا یہ نہ کہے کہ اس گنہگار اور ننگے اسلاف شمشاد کے زمانے میں اس میں کوئی انتشار و انتشار ہوگا، خدا را اسے سن لیجیے۔ اللہ نے اس درد کو سنا اور ان 11 نفری کمیٹی کے بزرگوں کے دل میں بات ڈالی اور سب جمع ہو، اور انہوں نے یہ دستخط کر کے مجھے بلایا کہ آپ بھی اپنا دستخط کر دیں۔ میں نے کہا کہ ناظم صاحب کو بھی بلا لیجئے، وہ بھی اپنا دستخط کر دیں، اور ہم سب مل کر پھر تمام اراکین شورا کے درمیان اس کو سنا دیں گے اور بات اس کے ذریعے سے ہوگی۔ اس میں جو لکھا گیا ہے، آج بتاریخ 30 ستمبر اراکین شورا مجلس شورا کی ایک ہنگامی نشست زیر صدارت حضرت نائب امیر شریعت مولانا محمد شمشاد رحمانی قاسمی عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں ہوئی، جس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے پیش نظر ایک 11 نفری کمیٹی بنائی گئی، جنہوں نے باہمی اتفاق سے مندرجہ ذیل باتیں طے کی۔ نمبر 1، تاریخ انتخاب 9 اکتوبر 2021 عیسوی۔ آپ حضرات سب راضی ہیں الحمدللہ؟ نمبر 2، مقام انتخاب المعہد العالی عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ۔ آپ سب حضرات راضی ہیں الحمدللہ؟ نمبر 3، مجلس ارباب اہل وقت کے ارکان میں اتفاق رائے امیر کے انتخاب کی کوشش کریں گے۔ اگر اتفاق رائے سے امیر شریعت کا انتخاب ہو جائے، ممکن نام اگر ناممکن ہے، امیر شریعت کا انتخاب ناممکن ہو جائے، اتفاق نہ ہو پائے یعنی کسی پر، تو ایسی صورت میں انتخاب عمل میں آئے گا، یعنی بکس رکھ دیا جائے گا اور پرچی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد پھر 11 نفری کمیٹی کے دستخط ہیں، مولانا ڈاکٹر محمد یاسین قاسمی، مولانا مفتی نذر توحید بظاہری، مولانا ابوالکلام قاسمی شمسی، مولانا ظفر عبدالرؤف رحمانی، انجینئر ابو رضوان صاحب، الحاج محمد اکرام الحق صاحب، جناب ظفر عالم صاحب، جناب احمد اشفاق کریم صاحب، جناب جاوید اقبال صاحب ایڈوکیٹ، جناب انجینئر فہد رحمانی صاحب، جناب راغب احسن صاحب، اور حاضر لکھا ہوا ہے، وہ یہاں سے گئے کہ ضروری کام سے شاید چلے گئے، وہ ان تمام حضرات کے دستخط ہیں، بعد میں ہم نے بھی اس سے رضامندی کے ساتھ دستخط کر دیا۔ آپ تمام حضرات کا بھی انشاءاللہ اس پر اتفاق ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد وہاں پر پھر 2 باتیں اور آئیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس کے لیے 11 نفری جو کمیٹی تھی، سب کمیٹی پہلے یا تو اسے اس میں بحال کر دیا جائے، یا جو ہم آج بیٹھے ہم مصالحتی کمیٹی، اس کو بحال کر دیا جائے کہ یہ حضرات بھی آگے کی چیزوں کو دیکھیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اس میں اختیار ہے، آپ جو اعلان کریں گے ہم سب راضی ہیں، کمیٹی کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ آپ اپنے طور پر خود اعلان کریں۔ تو میری جو ذاتی رائے ہے کہ اس سلسلے میں جو آج مصالحتی کمیٹی بیٹھی، جس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، آپ سب لوگوں نے مل کر ایک عظیم مسئلے کو حل کیا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج انہی بزرگوں کو جو آج کی کمیٹی میں موجود تھے، اس میں برابر طریقے پر دونوں جانب سے شخصیات موجود ہیں، اس لیے یہ 11 نفری کمیٹی ہی اس کے لیے اگر انتخاب کی صورت پیش آئی تو ان کاموں کو یہ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تاریخ 9 اکتوبر اور مقام المعہد العالی پھلواری شریف پٹنہ، جو جگہ جو طے ہوئی تھی وہی ہے، تاریخ میں 10 کے بجائے 9 کی گئی ہے، تاریخ وہ ہے، جگہ المعہد العالی۔ یہ بات مکمل، اور کوئی بات تو نہیں کہنی ہے؟ یہ بتایا جائے تاریخ تو تاریخ سے کیا ہوا ہے۔